السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک صحابی ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ مدینہ کے قریب ایک شخص نے آ کے پڑاؤ کیا اور اس کے ساتھ اس کے بیوی بچے بھی تھے۔ تو جب اس نے ادھر پڑاؤ کیا، ادھر پھر ایک شخص آیا، وہ کہتا ہے کہ میری اونٹنی گم ہوئی ہے، اور کہتا ہے کہ اگر تمہیں ملے تو مجھے بتانا۔ تو جب وہ آدمی چلا گیا تو بعد میں اس کو اونٹنی ملی، اس آدمی کو جس نے وہاں پڑاؤ کیا تھا۔ تو جب اس کو وہ اونٹنی ملی تو اس ٹائم وہ بندہ موجود نہیں تھا جس نے کہا تھا کہ میری اونٹنی گم ہوئی ہے۔ تو اس نے پھر اس اونٹنی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ تو اس کے بعد ایسے ہوا کہ وہ اونٹنی بیمار ہو گئی۔ تو جب وہ بیمار ہوئی تو اس کی بیوی نے کہا کہ اس کو ذبح کر لو، تو نہر کر لو۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں اس کو نہیں کروں گا، نہر نہیں کروں گا، کیونکہ وہ جس کی ہے اس کو میں دوں گا۔ تو اس کے بعد ایسے ہوا کہ وہ اونٹنی مر گئی۔ تو پھر اس کی بیوی اس کو کہتی ہے کہ اب ایسے کرو کہ اس کی کھال اتار لو تاکہ ہم اس کی چربی اور گوشت کو خشک کر لیں اور خشک کر کے کھا سکیں۔ تو اس کی بیوی نے یہ کہا تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں ابھی اللہ کے رسول سے پوچھ لوں۔ تو وہ پھر نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کے ان کو اپنا یہ واقعہ سناتا ہے۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے کہ جس سے تم گزارا کر سکو؟ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ نہیں، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے اسے اجازت دی کہ ٹھیک ہے، تم اسے کھا سکتے ہو۔ تو پھر وہ واپس آیا اور انہوں نے اسی طرح کیا، اور اس کے بعد اس اونٹنی کا مالک بھی آ گیا۔ تو جب وہ آیا تو اس کو ساری تفصیل اس نے بتائی کہ اس طرح ہوا تھا۔ تو پھر وہ جو اونٹنی کا مالک ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ تم نے وہ اونٹنی نہر کیوں نہیں کی تھی جب وہ بیمار تھی؟ تو پھر وہ اس کو کہتا ہے کہ مجھے تم سے حیا آئی تھی کہ تم اونٹنی کا مالک ہو، اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں نے وہ نہر نہیں کی تھی، یعنی ذبح نہیں کی تھی۔ مطلب کیا تھا، مقصد کیا تھا کہ اگر میں ذبح کر لیتا تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے ذہن میں آتا کہ اس نے ایک بہانہ بنا کے میری اونٹنی کھا لیا، اس کو ہڑپ کر لیا۔ تو ان کا مقصد یہ تھا کہ اس لیے انہوں نے اس کو ذبح ہی نہیں کیا تھا، بیمار بھی ہو گئی تھی اور پھر وہ مر گئی تھی، لیکن انہوں نے اس کو ذبح یا نہر نہیں کیا تھا، صرف اس وجہ سے کہ وہ کچھ اس کے ذہن میں غلط گمان نہ آئے۔ تو یہ تھا ایک ایسے بندے کا واقعہ کہ جو اللہ سے ڈرتے ہوئے جس نے اس اونٹنی کو حلال کرنے سے بچتا رہا کہ جس کا مالک کوئی اور تھا۔ تو یہ آج کی ویڈیو میں نے ایک واقعہ بیان کیا، اور اس طرح کے کافی سارے واقعات میں نے ان کی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، چینل پہ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نیو ویڈیو بھی آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔